السلام علیکم۔ انگریزوں کا جانی دشمن اور ان کا ناک میں دم کرنے والا نظام لاہور، جو 1835 میں ضلع امرتسر کے علاقے ترن تارن کے قریبی گاؤں میں رہنے والے ایک لوہار مسلمان کے گھر پیدا ہوا۔ اس کی بوڑھی ماں اور بہن لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنے اخراجات پورے کیا کرتی تھی۔ اس دوران اس علاقے میں انگریز اور ان کے پیادے گاؤں کے غریب لوگوں کی عزت سے کھیلتے اور ظلم کیا کرتے تھے۔ جب نظام لاہور نے یہ دیکھا تو وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے کیسے بدلا جائے اور کیسے انگریزوں سے آزادی حاصل کی جائے۔ پھر نظام لاہور نے 1867 میں اپنی بھٹی میں ایک لوہے کی برچی بنائی اور پھر اس کے بعد پستول بھی بنا لیا۔ اس کی ماں یہ دیکھ کر بڑی خفا ہوئی اور کہا کہ اگر انگریز حکومت کو پتہ چل گیا تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ نظام لاہور مسکرایا اور خاموش رہا، کیونکہ اس کے اندر بدلے کی آگ اور ایک نیا انسان جنم لے چکا تھا، اور وہ ان انگریزوں غلامانہ زندگی سے آزاد ہونا چاہتا تھا۔ لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ چل گیا کہ نظام لاہور کے پاس کون کون سے ہتھیار ہیں۔ شروع میں نظام لاہور نے انگریزوں کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی اور خفیہ طور پر اجیت سنگھ اور ملکیت سنگھ کو خفیہ طور پر ہتھیار بنا کر بیچنے شروع کر دیے اور انگریزوں کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کیا۔ انگریزوں کو نظام لاہور پر کچھ شک ہونا شروع ہوا، لیکن اس کے خلاف ان کے پاس کوئی ثبوت نہ تھے۔ نظام لاہور ہر واردات کے بعد کامیاب ہو کر نکل جاتا تھا۔ پھر نظام لاہور نے اپنے گھر کے تہہ خانے میں ہتھیار چھپا کر رکھے ہوئے تھے، جس کی اطلاع انگریزوں کو مل گئی اور 1972 میں نظام لاہور کے گھر پر چھاپا مارا گیا اور یہ ہتھیار دستیاب کر لیے گئے۔ اور پھر نزدیکی تھانے میں کیپٹن کول کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے اس کی ماں اور اس کے بہن پر بڑا تشدد کیا اور نظام لاہور کی ماں تشدد کی وجہ سے دم توڑ گئی، اور جب بہن نے شدید زخمی ہوتے ہوئے نظام لاہور کو کیپٹن کول کے بارے میں بتایا، اور پھر نظام لاہور نے اشتعال میں آ کر کیپٹن کول کو تھانے جا کر گولیاں مار کر شہید کر دیا، گولیاں مار کر قتل کر دیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی بہن کی شادی ایک دوست شفیق نامی سے کر دی اور خود فرار ہو گیا، اور ایک حویلی ککڑا والی جو کہ اجاڑ جنگل میں تھی وہاں چھپا رہا۔ اور اب نظام لاہور کھل کر انگریز نظام کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جب انگریز کیپٹن کول کی خبر علاقے میں پھیلی تو لوگ خوشی سے دیوانے ہو گئے، اور نظام لاہور کے دیوانے ہونے کی وجہ سے اس کی پاپولیرٹی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اس کے بعد نظام لاہور نے سپرنٹینڈنٹ پولیس پرونارڈ کو تھانے میں گھس کر قتل کر دیا، اور اسی طرح نظام لاہور انگریز حکومت کے لیے ایک دہشت گرد بن چکا تھا، اور عوام کی نظروں میں وہ ایک بہت بڑا ہیرو بن گیا، اور گھر گھر میں اس کے چرچے ہونے لگے۔ سارے پنجاب میں جگہ جگہ نظام لاہور کے خلاف انگریزوں نے اشتہار لگا دیے کہ جو کوئی بھی نظام لاہور کو گرفتار کروائے گا اسے کچہری میں کرسی ملے گی۔
اور عوام نے اپنے لوگوں کو یہ دھمکی دی کہ اگر کسی نے بھی نظام لاہور کی مخبری کی تو اسے مار دیا جائے گا، اس کا گھر بھی جلا دیا جائے گا۔ ایک رات پولیس تحصیل ٹپی کے قبرستان میں چھاپا مارا، لیکن نظام لاہور وہاں سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ اور اس کے بعد ایک شخص جو کہ مفرور تھا، اس کی ماں چیتا سنگھ، جو بیان کرتی ہوئی جا رہی تھی کیونکہ انگریزوں نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا۔ نظام لاہور نے اس چیتا سنگھ سے وجہ دریافت کی کہ وہ کیوں رو رہی ہے، تو اس نے بتایا کہ اس کے بیٹے کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ نظام لاہور نے اس کو تسلی دی اور اس کے بیٹے کو چھڑا کر واپس لے آیا۔ اس کے بعد نظام لاہور اور سوجا سنگھ نے مل کر انگریزوں کے خلاف ایکشن لینا شروع کیا اور بہت سارے انگریزوں کو اس نے قتل بھی کیا۔ اور اب انگریزوں کے لیے دونوں شخص مل کر جو ان پر حملہ آور ہوتے تھے درد سر بڑھ گئے۔ اور ادھر لاہور اور قصور کے علاقے میں جب جبرو کو یہ علم ہوا کہ وہ بھی ان دونوں کے ساتھ مل گیا، نظام لاہور، جبرو سنگھ اور سوجا سنگھ نے مل کر انگریزوں کے خلاف 1873 میں ایک منظم تحریک کا آغاز کیا، جس کا نام